بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ حالات میں جن سے مسلمان دوچار ہیں، خاص طور پر ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائی اور بہنیں، ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، ہمارے بچے، ان کی مدد ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ مختلف اسباب ہیں، مختلف طریقے ہیں ان کی مدد کرنے کے، لیکن جو سب سے مؤثر ترین طریقہ ہے، سب سے مؤثر ترین ذریعہ ہے ان کی مدد کرنے کا، وہ ہے دعا۔ اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنا، اللہ سے ان کے لیے مدد طلب کرنا، یہ ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ مالدار اور غریب، کمزور اور طاقتور، ہر آدمی اللہ رب العزت سے اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے، ان کی مدد کے لیے دعا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا خود حکم ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، تمہاری پکار پر میں لبیک کہوں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بلکہ اس کو اللہ رب العزت نے عظیم عبادت کے ساتھ جوڑا، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، یعنی اللہ سے نہ مانگنا اللہ رب العزت کو اتنا ناپسند ہے کہ گویا آدمی تکبر کر رہا ہے، اللہ کی طاقت کو چھوڑ کر اور چیزوں کی طاقت کو سمجھے ہوئے ہے۔ پوری دنیا کی تمام طاقتیں فیل ہو جاتی ہیں اللہ رب العزت کی طاقت کے سامنے۔ اس لیے سب سے پہلا کام تمام مسلمانوں کے لیے جو اہم پیغام ہے، تہجد میں اٹھیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئیں، نوافل پڑھیں اور سجدوں میں جا جا کر روئیں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ رب العزت ہی مشکل حالات سے نکالیں گے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال غزوہ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگنا ہے۔ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے التجا کر رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے۔ وہی نقشہ تھا جو آج فلسطین اور اسرائیل کا نقشہ ہے، کہ ادھر چند تھوڑے سے صحابہ کرام جس کے پاس جنگی سامان بھی کوئی نہیں، اور وہ سامنے پورا لشکر اور ہر طرح کے جنگی سامان سے لیس ہر طرح کی مدد اور سپورٹ انہیں حاصل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کے نہ ہوتے ہوئے، جنگی سامان کے نہ ہوتے ہوئے اللہ سے مانگا، اللہ سے مدد مانگی، یا اللہ یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ اگر یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی کہ 1000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا، شکست حاصل ہوئی انہیں، اور مسلمان کامیاب ہوئے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے یہ حق ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، یہ تمام کے تمام مسلمان تمہارے بھائی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے لیے اور اخوت بھائی چارگی کے اندر اس طرح ہے جیسے ایک جسم پورے کا پورا ایک جسم ہو۔ جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم کام اٹھتا ہے، پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث میں ہے کہ اگر ایک آنکھ اگر رات کو تکلیف میں ہو تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ ایسے ہی مسلمان دنیا کے کسی خطے میں، زمین کے کسی جگہ پر اگر مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تمام مسلمانوں کو اس کے لیے پس جانا چاہیے، پریشان اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنی چاہیے۔ اس لیے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے روزے رکھے جائیں، نوافل کا اہتمام کیا جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے۔ اگر ہم آج ان کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی مدد کے لیے اگر ہم جا نہیں سکتے، وہاں لڑ نہیں سکتے، اللہ کی مدد تو پکار سکتے ہیں، اللہ کی مدد تو ان کے ساتھ کھڑی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دعاؤں کے ذریعے اپنے مسلمان فلسطینی مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات، دوسرا جو ذریعہ ہے، ہم سوشل میڈیا پر آواز بلند کریں، حکمرانوں کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروائیں، لوگوں کو، دنیا والوں کو بتائیں کہ ایک انسان کی، اس کی زندگی کتنی اہم اور ضروری ہے، اور اسلام کس طرح سے غیر مسلم کی جان مال کا بھی تحفظ کرتا ہے، حتیٰ کہ اسلام غیر مسلم کے جانوروں کے تحفظ کا خیال کرتا ہے۔ آج مسلمان ہی ذبح کیے جا رہے، مسلمانوں پر جس طرح سے ظلم و تشدد ہو رہا پوری دنیا کے سامنے ہے۔ کہاں ہیں وہ تنظیمیں
جو حقوق کی بات کرنے والے، آج مسلمانوں کے ساتھ جو برا حال ہو رہا وہ سب کے سامنے۔ تو احتجاج کیا جائے اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں، ان کی مدد اور نصرت کے لیے، لیکن احتجاج قانون کے دائرے میں رہ کر ہو، امن کے ساتھ ہو۔ احتجاج کے اندر کوئی ایسا چہرہ پیش نہ کیا جائے اسلام کا جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم ان لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں مت دو، ورنہ یہ تمہارے حقیقی خدا کو گالیاں دیں گے۔ اگر ہم انہیں گالی گلوچ کریں گے، ایسا چہرہ پیش کریں گے، تو یقیناً وہاں سے بھی ایسے ہی الفاظ آئیں گے۔ اس لیے پرامن طریقے سے جو صحیح حقوق ہیں، جو ہمارے مسلمان، جو غزہ کے فلسطینی مسلمان بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کے حقوق پر آواز بلند کی جائے، تاکہ پوری دنیا کے لوگوں تک ان کے حقوق کے اوپر آواز اٹھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ظالموں سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کامیاب فرمائے اور ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے یا نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔